ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ یا مداخلت کی تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت ترین وارننگ دے دی۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں پھنسے بحری جہازوں کو نکالنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کے دوران کسی بھی اشتعال انگیزی کا جواب انتہائی طاقت سے دیا جائے گا۔ ایران سے جنگ کی حمایت نہیں کرتا، لیکن تہران نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ انہیں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب۔ پھر دعویٰ کیا ایران کے پاس بحریہ، فضائیہ اور ریڈار نہیں بچا، اس کی فوجی طاقت کو تباہ کر دیا۔ دو ٹوک پیغام دیا، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ امید کا اظہار کیا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ اور ایران کا بحری تصادم۔ ایرانی فوج نے امریکی ڈسٹرائر پر انتباہی کروز میزائل، راکٹ اور جنگی ڈرون داغ دیے۔ امریکی ایڈمرل کاپر نے 6 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کی تردید۔ عرب امارات کا ایران کی طرف سے میزائل حملے کا دعویٰ۔ فجیرہ بندرگاہ پر تیل تنصیبات میں آگ بھڑکنے سے 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے۔ ایران نے 15 میزائل فائر کیے جنہیں فضا میں اڑا دیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا بیان۔ میزائل حملوں کے بعد شارجہ اور دبئی جانے والی کئی پروازیں روک دی گئیں، کئی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ تمام اسکول 8 مئی تک بند، کلاسز آن لائن ہوں گی۔ فجیرہ بندرگاہ پر واقعہ امریکی فوج کی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ امریکی فوج کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے غیر قانونی راستہ بنانا تھا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کی ایرانی فوج کے حوالے سے رپورٹ۔ خلیج تعاون کونسل کا متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملے پر اظہار مذمت۔ ایران سے خلیجی ممالک پر حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ واشنگٹن میں سیکریٹ سروس اہلکاروں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ سیکریٹ سروس کے ایکس پر جاری پیغام میں فوری طور پر واقعے کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیلی جارحیت کے دوران تباہ ہونے والے تقریباً 37,000 رہائشی مکانات اور تجارتی مراکز کی مرمت مکمل کر لی گئی۔ ایرانی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا اعلان۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ علاقوں کی بحالی ترجیحی بنیادوں پر مرمت کا کام جاری ہے۔ جنوبی وزیرستان میں فتنۃ الخوارج کا چیک پوسٹ پر خودکش حملہ ناکام۔ پاک فوج نے بارود سے بھری گاڑی ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے سے 7 عام شہری زخمی ہو گئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ اور اسلام آباد میں اغوا شخص کی تشدد زدہ لاش صوابی سے برآمد۔ والدین کے اکلوتے بیٹے فروخ افضل کو گزشتہ رات F6 سیکٹر سے اغوا کیا گیا۔ ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ یا مداخلت کی تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت ترین وارننگ دے دی۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں پھنسے بحری جہازوں کو نکالنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کے دوران کسی بھی اشتعال انگیزی کا جواب انتہائی طاقت سے دیا جائے گا۔ ایران سے جنگ کی حمایت نہیں کرتا، لیکن تہران نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ انہیں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب۔ پھر دعویٰ کیا ایران کے پاس بحریہ، فضائیہ اور ریڈار نہیں بچا، اس کی فوجی طاقت کو تباہ کر دیا۔ دو ٹوک پیغام دیا، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ امید کا اظہار کیا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ اور ایران کا بحری تصادم۔ ایرانی فوج نے امریکی ڈسٹرائر پر انتباہی کروز میزائل، راکٹ اور جنگی ڈرون داغ دیے۔ امریکی ایڈمرل کاپر نے 6 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کی تردید۔
عرب امارات کا ایران کی طرف سے میزائل حملے کا دعویٰ۔ فجیرہ بندرگاہ پر تیل تنصیبات میں آگ بھڑکنے سے 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے۔ ایران نے 15 میزائل فائر کیے جنہیں فضا میں اڑا دیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا بیان۔ میزائل حملوں کے بعد شارجہ اور دبئی جانے والی کئی پروازیں روک دی گئیں۔ کئی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ تمام اسکول 8 مئی تک بند، کلاسز آن لائن ہوں گی۔ فجیرہ بندرگاہ پر واقعہ امریکی فوج کی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ امریکی فوج کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے غیر قانونی راستہ بنانا تھا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کی ایرانی فوج کے حوالے سے رپورٹ۔ خلیج تعاون کونسل کا متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملے پر اظہار مذمت۔ ایران سے خلیجی ممالک پر حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ واشنگٹن میں سیکریٹ سروس اہلکاروں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ سیکریٹ سروس کے ایکس پر جاری پیغام میں فوری طور پر واقعے کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیلی جارحیت کے دوران تباہ ہونے والے تقریباً 37,000 رہائشی مکانات اور تجارتی مراکز کی مرمت مکمل کر لی گئی۔ ایرانی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا اعلان۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ علاقوں کی بحالی ترجیحی بنیادوں پر مرمت کا کام جاری ہے۔ جنوبی وزیرستان میں فتنۃ الخوارج کا چیک پوسٹ پر خودکش حملہ ناکام۔ پاک فوج نے بارود سے بھری گاڑی ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے سے 7 عام شہری زخمی ہو گئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ اور اسلام آباد میں اغوا شخص کی تشدد زدہ لاش صوابی سے برآمد۔ والدین کے اکلوتے بیٹے فروخ افضل کو گزشتہ رات F6 سیکٹر سے اغوا کیا گیا۔